صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہماری زندگی کے اندر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ان کی جگہ بہ جگہ رہنمائی کی ہے، اور انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کی عموماً ہر شخص کو ضرورت پیش آتی ہے، کوئی چیز ہم بیچتے ہیں، کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، کاروباری ایک اچھا حساب کتاب ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی الحمدللہ اسلام نے کئی سارے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کے حوالے سے کاروبار کے سلسلے میں ہماری اچھی رہنمائی کی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنا ذاتی نفع تو دیکھتا ہے، مگر اس کے اجتماعی جو منافع ہیں، اجتماعی جو بینیفٹس ہیں، وہ اس کو درگزر کر لیتا ہے، اپنے نفع کو اجتماعی معاشرتی نفع پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ایک کافی ضابطۂ حیات اور کافی اس کے احکامات و اصول وغیرہ بیان کیے ہیں کہ جس سے اس کا ذاتی نفع بھی ختم نہ ہو، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہمارے معاشرے کے اندر ترقی اور کامیابی اور کامرانی بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو اسی کے سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر حلال چیزیں استعمال کرنے اور حرام سے بچنے اور اس کے متعلق وعیدات وغیرہ ارشاد فرمائی ہیں۔ احادیث نبویہ میں بھی کثیر مقامات پر ہمیں اس کی تنبیہ کی گئی ہے، حرام سے بچنے کی، اور اکتساب حلال کی ترغیب دی گئی ہے۔ ویسے تو اس سلسلے میں بہت سارا مواد ہے، مگر میں ایک دو احادیث پر اکتفا کروں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اپنے ایمان والوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہمارے رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بندہ کہ جو سفر میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور لباس بھی اس کا بڑا گندا ہے، سفر کی حالت میں، اور ایسی پریشانی اور حالت کے اندر، سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ اس کے جسم کے، اس کے پیٹ کے اندر حرام بھرا ہوا ہے، اس کے جسم پر حرام کا لباس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک وجہ حرام غذائیں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری درس نظامی کی ایک اہم کتاب ہے قدوری شریف، تو اس کے اندر ہمارے تنظیم المدارس ہو یا کوئی بھی کنز المدارس ہو، کوئی بھی بورڈ کی جو نصاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بیوع اور اس کے متعلق ابواب کو شامل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے متعلق اپنے ان سلسلوں میں سنیں گے، تاکہ ہمارے جو دینی طلباء ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو معاشرتی طور پر اپنے کام کاج کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ثابت ہو۔ تو ہم اگر قدوری کتاب کے اندر چلیں تو قدوری کے اندر ایک چیپٹر ہے کتاب البیوع۔ تو بیوع اصل میں جمع ہے بیع کی۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی اس کتاب اس بیوع کے لیے جمع کا ورڈ، پلورل کا ورڈ استعمال کیوں فرمایا ہے؟ آپ یہاں پر واحد کا ورڈ کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل بیع کی بہت سی اقسامات ہیں۔ بیع مطلق ہوتی ہے، بیع صحیح ہوتی ہے، بیع فاسد ہوتی ہے، بیع صرف ہوتی ہے، بیع مکروہ ہوتی ہے، بیع موقوف ہوتی ہے۔ تو یوں بیع کی مختلف اعتبارات سے متعدد اقسام بنتی ہیں۔ تو مصنف نے ان اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال فرمایا، کتاب البیوع۔ اب یہاں پر پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آیا بے کہتے کسے ہیں؟ تو بے کی جو شامی کے اندر اور دیگر کتب اور متون و شروحات کے اندر تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراض، یعنی باہم ایک مال کو دوسرے مال کے عوض تبدیل کرنا باہم رضامندی کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مبادلہ جو ہے یہ ہے باب مفاعلہ سے، اور مفاعلہ کے اندر دو طرفہ کام پایا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہوگا کہ دو افراد ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کی چیزیں تبدیل کرتے ہیں۔ تو بے یعنی خرید و فروخت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو فرد ہوتے ہیں کم از کم، کہ ان میں سے ایک فرد اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو جو اپنی چیز بیچ رہا ہے اس کو کہتے ہیں بائع۔ بائع یعنی جو اپنی چیز سیل کر رہا ہے، جسے ہم سیلر کہتے ہیں، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو اس سے وہ چیز خرید رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے۔ تو اس پرچیزر کو اس کی فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشتری یعنی خریدار۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک بندہ ایک چیز بیچ رہا ہے، دوسرا بندہ اس سے وہ خرید رہا ہے۔ تب ظاہر ہے کہ یہ جو بیچ رہا ہے تو بیچ کس کو رہا ہے؟ مال کو۔ تو بیچنے جو جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس چیز کو اس کے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مبی۔ مبی اسے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، آپ اس سے قلم خریدنے کے لیے گئے، پین خریدنے کے لیے گئے، اب دکاندار نے آپ کو یہ پین بیچی، تو یہ پین کیا کہلائے گی؟ مبی، اور دکاندار کیا کہلائے گا؟ بائع۔ اب اس کے بعد مشتری، اب ظاہر سی بات ہے وہ اس نے آپ کو پین تو دے دی، اب اس کے بدلے میں آپ اسے پیسے دیں گے۔ تو آپ اسے جو پیسے دیں گے ان پیسوں کو اس کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ثمن۔ تو آپ نے پیسے دیے تو وہ ثمن کہلائے اور آپ مشتری کہلائے، اور دکاندار نے پین دی تو پین مبی کہلائی، دکاندار بائع کہلایا۔ اب یہاں پر ایک اور بات اہم ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف کے اندر کہا گیا کہ مبادلۃ المال بالمال، یعنی مبی اور ثمن، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے بدلے جو چیز اسے دی جا رہی ہے بائع کو، ان دونوں کا مال ہونا شرط ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ مال کہتے کس کو ہیں؟ آج کل کے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ آیا ہم جو چیز پرچیز کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ مال بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو مال کی تعریف علامہ شامی نے یہ کی ہے، ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ وقت الحاجہ، یعنی مال وہ چیز ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو اور اس کو ذخیرہ کرنا ممکن ہو حاجت کے وقت، حاجت کے وقت تک اسے ذخیرہ کرنا ممکن ہو، تو اسے کہیں گے مال۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو حاجت کے وقت تک ذخیرہ کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا؟ تو اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ ہے جیسی مٹی۔ اب مٹی کی طرف عموماً طبیعت مائل نہیں ہوتی اور نہ ہی مٹی کو حاجت کے وقت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، تو لہذا جو مٹی ہے یہ مال نہیں ہے۔ اسی طرح مردار، کہ جو جانور وغیرہ بغیر شرعی ذبح کرنے کے ایسے ہی مر گیا، گٹی میں گلی میں مردار جانور پڑا ہوا ہے، تو اب ایسے مردار جانور کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس قسم کے مردار جانور کو وہ حاجت کے وقت تک اسٹور کرنے کا کوئی عرف ہے، تو لہذا یہ بھی مال نہیں کہلائے گا۔ اب مال کی یہ تعریف تو ہو گئی، مگر اس سے آگے مال کی دو قسمیں بھی ہیں۔ اسے ایک قسم میں مال متقوم، دوسری قسم میں مال غیر متقوم۔ اب مال متقوم کسے کہتے ہیں؟ ما یجوز بہ الانتفاع شرعا، کہ جس چیز سے شرعی طور پر نفع اٹھانا جائز ہو۔ اور غیر متقوم کسے کہتے ہیں؟ ما لا یجوز بہ الانتفاع شرعا، کہ وہ چیز سے جسے شرعا نفع اٹھانا جائز نہیں۔ اب اس کی مثال سمجھیں، جیسے شراب۔ اب کچھ لوگوں کی شراب کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور اسے اسٹور کرنا ممکن بھی ہے، مانا شراب پر فی نفسی مال کی تعریف صادق آتی ہے، مگر ہمیں شریعت مطہرہ نے شراب کا یوز کرنا، شراب کا استعمال منع کیا ہوا ہے، تو لہذا شراب جو یہ مال غیر متقوم کہلائے گی۔
اور دوسری مثال سمجھیں جیسے خنزیر. اب خنزیر کے اندر بھی یہی چیزیں کچھ لوگوں کی پائی جاتی ہیں کہ اسے کی طرف کچھ لوگوں کی طبیعت بھی مائل ہوتی ہے اور اسے کچھ لوگ اسٹور وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. تو اس پر بھی مال کی تعریف تو صادق آتی ہے، مگر شریعت نے ہمیں اس کے انتفاع سے، خنزیر سے کسی بھی طرح کوئی بھی نفع اٹھانے سے ہمیں منع کیا ہوا ہے. تو لہذا خنزیر بھی مال متقوم نہیں ہے، مال غیر متقوم ہے. تو اب مال چاہے مبی ہو چاہے سمن ہو، دونوں کے لیے مال متقوم شرط ہے. مبی بھی مال متقوم ہو اور سمن بھی مال متقوم ہو، یعنی جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ بھی متقوم ہو اور جو چیز ہم اس کے بدلے میں دے رہے ہیں تو وہ بھی متقوم ہو، یعنی اس سے شرعاً نفع اٹھانا جائز ہو. اس کے بعد آگے معاملہ آتا ہے بالتراض، یعنی یہ جو ایک مال کے بدلے دوسرا مال لیا گیا، بائی اور مشتری کا سمن اور مبی میں آپس میں جو مبادلہ ہوا، تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کو انہوں نے سمن اور مبی ایکسچینج کی، تو یہ ان کا آپس میں ایکسچینج کرنا مبی اور سمن کو یہ باہم رضامندی کے ساتھ ہو، دونوں کی رضامندی موجود ہو، بائی کی بھی یعنی سیل کرنے والے کی بھی، مشتری کی بھی یعنی پرچیز کرنے والے کی بھی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آیا اگر ایسی صورتحال پائی جائے جیسے کوئی شخص ہے اور اس کو دوسرے شخص کی کوئی چیز پسند آئی، اب اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ مجھے چیز دے دو، اور اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں دوں گا، مجھے یہ نہیں بیچنی، میں نے اپنے استعمال کے لیے لیے. اب اگلے بندے نے کیا کیا کہ اس کو گن پوائنٹ پر رکھا اور کہا کہ بھائی اگر تم مجھے یہ چیز اتنی روپے میں نہیں بیچو گے تو پھر میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا میں تمہارا کوئی عضو، ٹانگ، ہاتھ وغیرہ چھلی کر دوں گا. اب اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یار واقعی میں نے اگر اسے اپنی یہ چیزیں سیل نہیں کی تو یہ جو کہہ رہا ہے ایسا کر گزرے گا، تو یہ اکراہ کی صورت کہلاتی ہے اور اس اگلے بندے کو مجبور یعنی مکرہ کہتے ہیں. اب آیا یہ جو مکرہ کی بے ہے یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تو تعریف کے اندر یہ قید لگائی ہے کہ بالتراض دونوں کی رضامندی شامل ہو. اب یہاں پر بائی کی رضامندی شامل ہی نہیں ہے، تو اب یہ بے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے ہو جائے گی مگر بیع فاسد موقوف ہوگی. اب بیع فاسد موقوف کسے کہتے ہیں؟ بیع فاسد وہ ہوتی ہے کہ جو قبضہ کرنے سے تام ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور موقوف یہ ہے کہ جو اگلے بندے کی رضامندی پر موقوف ہو، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جب اس نے مجلس ختم ہو گئی اور جو بیچنے والا ہے اس کو امن امان حاصل ہو گیا تو اب اسے اختیار ہے. اب آیا وہ اسی پیسوں پر راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، چیز گئی تو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس کو برقرار رکھتا ہے کہ بس صحیح ہے میں پیسے لے لیتا ہوں، اس کو اس کی چیز مل گئی تو یہ بھائی اس کی درست ہو جائے گی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں مجھے میری چیز واپس چاہیے اور میں نے اس سے پیسے واپس کرنے ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ پھر قاضی کے پاس جائے گا، مقدمہ دائر کرائے گا اور اس بے کو ختم کرا دے گا. تو یہ بے موقوف ہے اور بے فاسد ہے، مگر ہے بے. اب چونکہ موقوف اور فاسد یہ ہیں تو بے کی قسم، اور ہم تعریف بھی بے کی کر رہے ہیں، تو اب اس اعتبار سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب فتح القدیر امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بے کی تعریف میں بالتراض کی قید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ بالتراض کی قید لگانے سے گویا یوں سمجھا جا رہا ہے کہ مکرہ کی بے باطل ہو رہی، اس کی یعنی بے ہو ہی نہیں رہی، حالانکہ مکرہ کی بے ہو رہی ہے اگرچہ وہ موقوف و فاسد ہو رہی ہے. تو اب ہم اسے یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بالتراض کی جو قید ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے. ہم جو تعریفات ڈیفینیشنس وغیرہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی قیودات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے قید اعتراضی کہ جس قید کے لگانے سے دوسری چیز نکل جائے، اور دوسری ہوتی ہے قید اتفاقی.
وہ اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس سے کوئی نکالنا، کسی کو نکالنا، داخل کرنا مقصود نہیں ہوتا. اس قید کو تعریف میں شامل کرنے کا مقصود فقط اتنا ہوتا ہے کہ عموماً یہ چیز اس تعریف کے اندر موجود ہوتی ہے. جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں عموماً یہ والی صفت موجود ہوتی ہے. اب اسی طرح جو بتراد ہے یہ بھی عموماً بیع کے اندر پایا جاتا ہے. شاذ نادر ایسا کوئی موقع ہوتا ہو جس کے اندر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں اپنی کوئی چیز سیل کرتا ہو، ورنہ عموماً جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز سیل کرتا ہے یا پرچیز کرتا ہے تو اس کے اندر باہم رضامندی پائی جاتی ہے. تو چونکہ عموماً باہم رضامندی پائی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر بتراد کی قید لگائے گی. تو یہ جو بتراد کی قید ہے یہ قید اتفاقی قید اعتراضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.